محبت کرنے والے دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اور اس ملک کے قافلے کو، مستقبل کے قافلے کو آگے بڑھانے والے اور اس کو خطرے سے بچانے والے اور اس کی منزل کو درست کرنے والے اور اس کا رخ موڑنے والے حضرات، آپ سے جو توقع مجھے ہے وہ توقع انشاءاللہ پوری ہوگی، یہ میرا دل کہتا ہے، حالات کہتے ہیں، اور اس ملک کی فضا، اس ملک کے ماحول کہتا ہے کہ وہ خواب انشاءاللہ تعالی شرمندہ تعبیر ہوگا، جس کے متعلق، جس کو اقبال نے آج سے تقریباً 60 سال پہلے قرطبہ میں مسجد کے پشت پر دریائے کبیر کے کنارے بیٹھ کر سوچا تھا، اور اس فکر کو، اس سوچ کو تھوڑی سی اس کا ہلکا سا اشارہ اپنے چند اشعار میں دیا تھا، جو مسجد، ان کی مشہور نظم مسجد قرطبہ کے آخری بند میں ہے۔ تو وہ خواب تھا اقبال کا، اور وہ خواب بہت سے لوگوں کا ہے، شاید آپ کے دلوں میں بھی اس خواب کی سرگوشت نواز بازگشت ہو۔ بہرحال قدرت کا، مشیت کا ایسا میدان نظر آتا ہے کہ وہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر کو انشاءاللہ تعالی عنقریب، دیر سے یا دور سے آپ کے سامنے حقیقت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تو چونکہ مجھے معلوم تھا، میں نے اقبال پر کئی نظمیں کہی ہیں، لیکن اتفاق سے میں لے کے یہاں پر نہیں آیا، گرچہ امریکہ میں موجود ہے آتی مکان میں، اور اس سے منگوانا، لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ اس مجلس کا آغاز اقبال کے ذکر سے، اقبال کے نام سے اور اقبال کی یاد سے، اور جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے فرمایا، وہ جو دردمندی اقبال کے دل میں اسلام کے اجتماع والوں کی تھی، اور جس نے ان کی زبان سے ایسے ایسے پیغامات اور ایسے ایسے اشعار قوم کی رہبری کے لیے، ان کے دلوں میں نئی گرمی اور حیرات پیدا کرنے کے لیے کہلوایا، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی میں اگر اس وقت وہ چیزیں لیا تو سناتا آپ کو، لیکن میں بہرحال اقبال کے نام پر اور اقبال کے روح کے احترام میں اور ان کے اس خواہش اور تمنا کی جو ہے نوجوانوں سے کی تھی، وہ جو آپ فضا کے ذہن میں شاد ہو، کہ ساقی نامے کے ایک بند میں اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، لیکن خرد کی غلامی سے آزاد کر، اور کیا اپنے پھلکنے کے توفیق دے، دل مصطفیٰ سود صدیق دے۔ لیکن تو جو اقبال کا کاروان تھا، خدا کرے آپ حضرات سے وہ امان پورا ہو، کہ میں اس خواب کے 2 شعر آپ کے سامنے اقبال کے نام خزانے پیش کروں گا، جو ہے مسجد قرطبہ کے آخری بند میں فرمائے تھے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اگلے زمانے کا خواب۔ مسجد قرطبہ جو ہے وہ نظم ہے، وہ گیا اسلام کا اور اہل اسلام کا، اور ان صاحب تخلیق کا جن کے ہاتھوں سے، فکروں سے مسجد قرطبہ کی تعمیر ہوئی تھی، اس امت اور اس عجیب و غریب اور شاندار قوم کی خدمات کے اقبال یاد کرتے ہیں، اور اس یاد کو درد کے ساتھ اپنی نظریں پیش کرتے ہیں۔ اقبال کا درد اس نظم میں نمایاں ہے، اور وہی درد ان سے آپ بند کے آخر میں یہ اشعار کہلا رہا ہے، کیا بے روان کبیر تیرے کنارے کو ہی دیکھ رہا ہے کسی اگلے زمانے کا خواب۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تشکیل میں، عالم نو ہے ابھی پردہ تشکیل میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی خبر بے حجاب۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرے تخیل سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ جو میں دیکھ رہا ہوں
اگلے زمانے میں جو انقلاب ہونے والا ہے، اگر میں صاف کہوں تو فرنگ اس کی تاب نہ لائے گا، اس لیے میں خود دینا چاہتا ہوں۔ تو اخبار کے نام سے یہ چند الفاظ میں نے اپنے تشکر کے اور اپنے ہدیہ تہنیت کے اور ان کی یاد کے سامنے پیش کیے ہیں۔ خدا کرے میری الفاظ مجاگریں ہواؤں سے اڑ کر خدا تک پہنچیں اور اقبال کی روح تک پہنچیں کہ ڈیٹرائٹ کے مدینے میں اقبال کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کا درد اور ان کی محبت جو قوم سے تھی وہ کچھ لوگ سن رہے ہیں، کچھ لوگ سنا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد مجھے حکم ہوا کہ میں بھی کچھ عرض کروں، تو بہتر معلوم ہوتا ہے مجھے کہ مغزل پڑھنے کے فرائض ہو جائے، وہ امت کے اسی درد کو لیکن اور امت کا وہ کنٹریبیوشن، اس کی سروسیں، اس کی خدمات جو ملک و عالم اس کی تاریخ گواہ ہے، کہہ رہی ہے، اس کا ہلکا سا پرتو جو ہندوستان میں رہا ہے، لیکن اس کے میں چند تصویریں آپ کو دکھاؤں جو میں نے ابھی 2 سال پہلے 89 میں یہی موجود تھا جب بھاگلپور میں، بہار کے ایک زمین بھاگلپور میں فسادات ہو رہے تھے اور اس امت کو تراشا جا رہا تھا، لیکن میں اس نظم کے جس کا عنوان ہے ہم نشیں، جو مجھے یاد آ جائے میں اس کے اشعار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔